کل تک تو ہم نے یہاں تک پڑھ لیا کہ عالم یعنی خاص نام. علم یعنی خاص نام. اور الف نون اگر اس کے آخر میں زائد ہو، ملا ہوا ہو، تو ایسا خاص نام، ایسا عالم غیر منصرف ہوگا. اب اس کے بعد چوتھی قسم ہے. یہ دیکھیں، ہم نے یہاں تین قسم تک لکھا تھا. چوتھی قسم ہے کہ خاص نام ہو اور وہ نام عربی لفظ نہ ہو، عربی نام نہ ہو. تو عربی نام تو بہت سارے ہوتے ہیں جو نہیں ہوتے. بہت ساروں کا نام ہے جو عربی نہیں ہے. تو اس کو تھوڑا سا اس میں سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ نام عربی ہے یا نہیں ہے. عموماً ہمارے یہاں جو نام چلتا ہے وہ مردوں کا ہوتا ہے، دو نام ملا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے عبداللہ. اسی طرح سے اور بھی جو دیگر بہت دوسرے نام ہیں وہ سب ملے ہوئے ہوتے ہیں، دو. ایک دو. تو یہ جو ہے اگر ملا ہوا ہو تو اس کا مسئلہ اس میں نہیں آئے گا. منصرف اور غیر منصرف میں عموماً نہیں داخل ہوگا. جو نام ملا ہوا ہو، دو مل کر کے ایک بن گیا ہو، تو وہ نام اس میں داخل نہیں ہوگا، غیر عربی نام میں داخل نہیں ہوگا. جیسے ہمارے یہاں فارسی نام ہوتا ہے بہت سارا. مثال کے طور پہ کہتے ہیں پرویز. پرویز عربی لفظ نہیں ہے، فارسی ہے. تو یہ نام عربی کا نہیں ہوا، تو اسی کو کہیں گے غیر عربی نام. جیسے مثال کے طور پہ کہہ لیں کہ شہباز. شہباز عربی کا لفظ نہیں ہے، تو یہ نام غیر عربی ہوا. تو یہ میں نے غیر عربی ہونے کی صرف مثال دی ہے. اب ہم اس میں آتے ہیں کہ ہمارے جو یوز میں جو عام طور پہ جو نام آئے گا وہ عموماً سمجھ لیجئے کہ انبیاء وغیرہ کے نام زیادہ تر ہوتے ہیں. تو پہلا قاعدہ یہ یاد رکھیے، پہلا بنیادی طور پہ، کہ تمام غیر عربی نام غیر منصرف ہیں. تمام غیر عربی نام، یہ پہلا قاعدہ ہے. اچھا. اس کے بعد مثال ہم دیتے ہیں. اس کا جو ہے عربی میں یہ لفظ یوز نہیں ہوتا ہے، یہ اصلا فارسی کا لفظ ہے جو عربی، جو نام بن کر کے یوز کیا جاتا ہے.
یہ سب لفظ جو ہے عربی میں استعمال کیا جاتا ہے، یہ سب عربی نام کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ ناصر کا معنی آتا ہے عربی میں، عربی کا لفظ نصر سے مدد کرنے کے معنی میں آتا ہے، محمود بھی عربی میں لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے یہ نام بنا ہے، عبداللہ بھی عربی میں آتا ہے۔ تو عربی نام جو ہے وہ تمام منصرف ہوتے ہیں، سوائے اس کے جو اوپر گزرا، جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے کہ جس کے آخر میں الف نون ہو، جو مؤنث کی علامت ہو، یا پھر یا جو فعل کے وزن پہ ہو۔ ابھی جو ہم نے ان تین کو پڑھا، ان تین کے علاوہ اور آگے بھی آئے گا، تو اگر عربی نام ہے اور اس میں کوئی علامت نہیں ہے غیر منصرف ہونے کی، تو وہ منصرف ہوگا۔ تو پہلے اس کو الگ رکھ لیں کہ عربک نیم جیسے محمود وغیرہ یہ منصرف ہے اصلا۔ ہاں، اگر کوئی علامت پائی جائے جو عربک نیم کو غیر منصرف بنا دے تو وہ غیر منصرف ہو جائے گا، جیسے عمر اوپر ہم نے بیان کیا، عربی میں اس کو لکھتے ہیں، بہتر ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی عربی نام میں جب تک کوئی دوسری علامت نہیں ہوگی، جو علامت ابھی ہم پڑھ چکے ہیں یا آگے پڑھیں گے، تب تک وہ عربی نام غیر منصرف نہیں ہوگا۔ لیکن اگر عجمی نام ہے، عجمی کا مطلب غیر عربی نام ہے، جیسے شہباز، شاہ نواز، شہنشاہ، یا اس طرح کا جو بھی غیر عربی نام ہے، یا پھر جو انگلش میں ہوتے ہیں غیر عربی جتنے بھی نام ہیں، اگر وہ خاص نام ہے تو اس میں دوسرا کوئی سبب تلاش نہیں کریں گے، یعنی اس میں یہی دو سبب کافی ہوگا کہ وہ غیر عربی ہے اور وہ خاص نام ہے۔ تو غیر عربی ہونا، کسی نام کا غیر عربی ہونا، وہ اس نام کو غیر منصرف بنا دیتا ہے۔ اب آپ مثال دیکھیں، مثال سے پہلے میں آپ کو آ، ایک اور قاعدہ بتاتا ہوں۔ یہ تھوڑا سا ٹف ہے لیکن انشاءاللہ ہم سمجھا دیں گے۔ اچھا، اب تو ایک میں نے کیا بتایا کہ اگر عربی نام ہو تو وہ منصرف ہوتا ہے، ہاں اگر اس میں غیر منصرف ہونے کی کوئی پہچان ہے تو وہ غیر منصرف ہو جائے گا۔ کلیئر ہو گیا؟ میسج میں آپ لوگ جواب دیجیے۔ عربی جی نام سر۔ ہو، عربی نام ہو، وہ اصلا منصرف ہوتا ہے، اگر کوئی غیر منصرف ہونے کا ریزن اس میں پایا گیا تو وہ غیر منصرف ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم آتا ہے دوسرا، غیر عربی نام ہو، وہ اصلا کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہوگا۔ غیر عربی خاص نام ہو تو وہ کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہوگا۔
غیر دو سبب کی منصرف ہوگا. دو سبب کی وجہ سے کہ علم ہے اور غیر ہوں. عربی ہے. کلیئر؟ جی. جی کلیئر. لیکن لیکن غیر عربی نام ہو اور 3 حرف کا ہو. یہاں پر دیکھیے، غیر عربی نام ہو 3 حرف کا ہو. پہلی بات، غیر عربی نام ہو اور 3 حرف کا ہو، اور اس 3 حرف میں سے درمیانی حرف ساکن ہو، جزم ہو. جیسے کتنا حرف ہے؟ 3 حرف ہے سر. 3 حرف ہے. بیچ کا ساکن ہے، جزم ہے. جی سر. جی نووا. ابھی آپ کو کچھ پوچھنا نہیں ہے. ابھی ہم جب کہیں گے کہ آپ پوچھیے تو پوچھیے گا، کیونکہ ابھی اس پہ باتیں باقی ہیں. تو یہ نوح 3 حرف کا ہے، بیچ کا ساکن ہے واو، اور یہ غیر عربی نام ہے. یہ غیر عربی نام ہے. اچھا، اس لیے یہ جو ہے، گرچہ یہ غیر عربی نام ہے لیکن چونکہ 3 حرف کا ہے اور درمیان کا حرف ساکن ہے، اس لیے غیر منصرف نہیں، منصرف ہوگا. اب آپ کہیے گا کہ نوح تو قرآن میں آیا ہے، پھر یہ غیر عربی کیسے ہو گیا؟ تو ہاں، قرآن میں آنے سے ضروری نہیں ہے کہ وہ عربی ہی ہو. نام وہ غیر عربی ہے، لیکن انبیاء کا وہ نام تھا. وہ جہاں پر تھے نوح علیہ السلام، وہاں پر وہی نام رکھا جاتا تھا. یہ غیر عربی ہے. تو ایک اور زبان ہے عربی کی طرح سے، عبرانی. وہ اگر پڑھیے گا آپ کو لگے گا سیم ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. وہ عبرانی ہے، یہ عربی ہے. تو بہت سارے انبیاء چونکہ عبرانی زبان میں بھیجے گئے تھے، تو اس لیے ان کا نام اس زبان کے اعتبار سے. تو غیر عربی زبان جو بھی ہے، وہ سب اصلاً غیر منصرف ہوگا، سوائے اس نام کے جو 3 حرف کا ہو اور بیچ کا ساکن ہو. اس کو سمجھ گئے؟ ابھی صرف اس کو سمجھنا ہے، اس پارٹ کو، کہ غیر غیر عربی نام سب غیر منصرف ہیں سوائے اس نام کے جو 3 حرف کا اور بیچ کا ساکن ہو. اتنا سمجھ گئے؟ ابھی ہم پھر سے آئیں گے، واپس آئیں گے. جی سر. اوکے. جی سر. ہو سکے آپ کو بہت ساری چیزیں ابھی سمجھ میں نہیں آئیں گی، بیچ میں کچھ کٹا کٹا سا لگ رہا ہوگا. ہم آئیں گے اس سے. سب سے پہلے آپ یہ قاعدہ یاد کر لیں، انبیاء کے جتنے بھی انبیاء ہیں، سب کا نام غیر منصرف ہے، سوائے یہ جو میں نے ذکر کیا ہے ان کے: نوح، لوط، ہود، صالح، شعیب، محمد. اب دیکھیے، صالح ہم جانتے ہیں عربی کا لفظ ہے جس کے معنی آتا ہے نیک کے. شعیب بھی ہم جانتے ہیں عربی کا لفظ ہے، وہ شعب سے بنا ہے. محمد بھی ہم جانتے ہیں عربی کا لفظ ہے، وہ حمد سے بنا ہے. یہ تینوں عربی لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تینوں عربی ہے، اور اس میں غیر منصرف ہونے کی کوئی دوسری علامت نہیں ہے. نہیں یہ فعل کے وزن پہ ہے، نہیں اس کے آخر میں تائے تانیث ہے، نہیں اس کے آخر میں الف نون ہے. اور مطلب غیر عربی نام تو ہے ہی نہیں، یہ عربی ہے. صالح، شعیب وغیرہ عربی ہے. اور بھی جو ہیں وہ اس میں علامت موجود نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو نام ہے یہ عربی ہوئے، اور اس میں چونکہ منصرف ہونے کی کوئی بھی علامت نہیں ہے، اس لیے یہ غیر منصرف نہیں ہے، یہ منصرف ہے. یہ تینوں
یہ غیر عربی نام ہے، نوح، لوط، ہود. اس میں تینوں تین حرفی ہے، نون واو ہا، لام واو تا، ہا واو دال. تین حرفی ہے اور بیچ کا تینوں ساکن ہے، نوح، لوط، ہود. اور ہم نے کہا کہ اگر غیر عربی نام تین حرفی ہو اور بیچ کا ساکن ہو تو وہ منصرف ہوگا. اب یہ صرف آپ کو جو یہ لکھا ہوا تھا یہ سمجھنا تھا. اب ہم آپ کو نیچے سے اوپر لے جاتے ہیں. بنیادی طور پر یہ قاعدہ یاد رکھیے کہ انبیاء جتنے بھی ہیں سب کے نام غیر منصرف ہیں. ہم آپ کو یہاں لکھتے ہیں. جو یاد رکھنے کی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں. سمجھ میں آیا؟ یہ پہلی بات یہ یاد رکھنے کی ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلا والا سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ ہیلو. جی سر سمجھ میں آ گیا سر. ہاں یہ یاد رکھیے جتنے بھی انبیاء ہیں سب کے نام غیر منصرف ہیں سوائے یہ 6 جو میں نے اوپر بیان کیا، جی یہ منصرف ہیں. تو آپ ان منصرف کو یاد کر لیجئے. میں یہ لکھ بھی دیتا ہوں، لہذا آپ ان 6 ناموں کو یاد کر لیں. بس پہلی چیز. دوسری بات، نمبر 3 تیسری بات جو یاد رکھنی ہے. سر السلام علیکم.
وعلیکم السلام، جی ہلو بولیے۔ جی سر، آپ جو بتائے ہیں 6 نام یاد رکھنے کے لیے، تو یہ اس میں کیا 3 منصرف اور 3 غیر منصرف ہیں؟ نہیں، تینوں چھ سب کے سب منصرف ہیں۔ اور سب کے سب منصرف ہیں اس کو پڑھیے پہلے ایک او مرتبہ، یہ جو ایک نمبر ہے اس کو پڑھیے۔ جی، جتنے بھی انبیاء ہیں سب کے نام غیر منصرف ہیں سوائے ان 6 نام کے جو جو اوپر اوپر بتایا گیا، لہذا آپ ان 6 نام کو یاد کر لیں۔ یہ 6 نام منصرف ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اور کلیئر ہو گیا؟ جی جی جی، اچھا سر، ایک تھوڑا سا ابھی آپ جو بتائیں 3 لیٹر کا جو ورڈ ہوگا اور بیچ میں ورڈ ساکن ہوگا، وہ منصرف ہوگا، ایسے کچھ بولے تھے یا ہم ابھی سمجھ ہم نہیں اس تک پائے آئے تھا؟ نہیں ہیں، تو ابھی ہم اس تک او آئے نہیں نہیں، ہیں۔ او ہم بولے نا ابھی ہم نیچے سے چلیے، اوپر جا رہے ہیں، پہلے ہی میں نے یہ بتایا، اس کے بعد ابھی میں نے یہ جو بتایا ہے وہ جی یہ والا بتایا ہے، غیر عربک نیم، اور اس کے بعد میں اس میں سے جو علیحدہ ہوا ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ ابھی اس کو یاد رکھیں، جی جی، اس جزاک کو پڑھ اللہ۔ لیں، ٹھیک ہے؟ اوکے اس کو لازماً اوکے یاد سر۔ رکھیں۔ اس کو یاد ہے ابھی؟ مجھے کون ابھی مختصر میں کون بتا سکتا ہے یہ دو پارٹ ابھی جو میں نے بتایا؟ سر میں بتاؤں، میں ہاں، جتنے ان بھی شارٹ۔ انبیاء کے نام ہیں، جتنے ہوں انبیاء کے نام ہیں وہ سب منصرف ہے سوائے یہ 6 ناموں کے، ہود سوری نوح، ہود، لوط اور صالح، شعیب اور محمد صلی اللہ علیہ یہ کیا ہے؟ وسلم۔ یہ نام، یہ شروع کے جو 3 حروف ہیں ان میں 3 نام ہیں، نوح، ہود، اس کو بھول لوط، جائے، یہ منصرف ہے، یہ سبھی یہ منصرف ہیں، عربی چھ نام نہیں۔ منصرف، چھ ہاں، منصرف ہیں۔ 6 منصرف، لیکن یہ 3 عربی نہیں ہیں، لیکن اس کو باقی بھول یہ جائیں، جو نہیں تین نہیں، ابھی میں نے وہ لکھا ہے، اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہ میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں پہلے۔ دیکھیے، سمجھانا، اس میں بہت ساری باتیں ایسی بھی بیان کی جائیں گی جو آپ کو یاد نہیں کرنا ہے، وہ سمجھنے کے لیے صرف ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو میں سر آپ جو کہتے ہیں، نہیں نہیں، کبھی بھی ایک چیز میں ہمیشہ یہ کرتا ہوں کہ پہلے سمجھاتا ہوں، سمجھانے کے بعد میں شارٹ میں بیان کرتا ہوں اس کو کہ آپ کو یاد کیا کرنا ہے۔ بہت ساری چیزیں یاد کرنا فائدے مند نہیں ہے، ان شارٹ، اور جو آپ کو کام آئے بس وہ یاد کرنا اہم ہے۔ وہ 6 نام غیر منصرف ہیں۔ نیکسٹ۔ 6 نام منصرف ہیں سر۔ ہاں سوری، منصرف ہیں، شکریہ۔ ٹھیک ہے۔ ہاں ہاں، اس کے بعد دوسرا پارٹ جو سیکنڈ میں نے بتایا، جتنے بھی نام غیر منصرف ہیں، ان جیسے فارسی کے نام یا انگلش کے نام، نہیں نہیں، غیر یہ منصرف باقی نہیں، کیا سبھی میں نے کہا؟ غیر منصرف ہیں۔ غیر منصرف نہیں، کیا کہا میں نے؟ غیر منصرف ہوں گے جتنے نہیں بھی نہیں جو نہیں میں نے نہیں، پھر سے دیکھیے، پھر سے دیکھیے۔ جتنے بھی نام ہیں وہ جتنے سب بھی غیر، غیر عربی ہوں، یا جیسے پھر فارسی نام یا انگلش نیم، یہ وہ کیا سب ہے؟ غیر منصرف ہیں، وہ سب غیر منصرف ہیں۔ غیر یہ عربی۔ کیا ہے؟ غیر عربک، فرق کیجئے۔ غیر عربک نام، پہلے میں نے انبیاء کے نام کے بارے میں بات کی ہے، دوسرے میں غیر عربک نام، غیر منصرف نہیں۔ کلیئر یہ؟ پھر سے پڑھیے اس کو۔ جتنے بھی نام غیر عربک ہوں جیسے ہاں فارسی نام یا انگلش نام وہ سب غیر منصرف ہے۔ بالکل، ان میں 2 سبب ہے، الف اور غیر عربک ہونا۔ ہاں، کلیئر یہ بات؟ بالکل کلیئر سر۔ الحمدللہ، جی سر۔ چلے اب دیکھیں، میں اسی غیر عربک کو یہاں سے کاپی کر کے نیچے لا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔
اور آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں اس کا بیک گراؤنڈ چینج کر دیتا ہوں تاکہ زیادہ ایزی ہو سکے، آپ کو سمجھ میں آ سکے کہ یہ سیم ہے۔ چلا جا وہ نام منصرف ہوگا، غیر عربک نام میں سے وہ نام غیر منصرف ہوگا جو ٹھیک ہے۔ جی سر۔ کسی کو کوئی اشکال ہے اس میں؟ نو سر۔ کہ ٹھیک ہے، یہ چار قاعدہ آپ لوگ سمجھ گئے۔ اس میں چار باتیں یاد رکھیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو کبھی ٹینشن نہیں ہوگی کہ ہاں یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آیا یا نہیں یہ سمجھ میں آیا۔ کوئی سوال ہے اس میں؟
नहीं सर। फराह साहब आपको? जी सर, सब समझ में आया, नो क्वेश्चन। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी ये हम ये लोग भी काफ़ी टफ है। ये भी काफ़ी टफ है ये। और ये बहुत अच्छे अच्छे मदरसे के बच्चों को नहीं समझ में आता है, इसलिए। सर आप बहुत लेकिन सर अच्छे आप से, बहुत अच्छे से डिटेल में हम लोग को समझा रहे हैं। नहीं, बहुत इसलिए अच्छे से। इसलिए मैं इसमें कहता हूँ कि उमूमन चीज़ें अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग पूछें। पूछना हमारे लिए कोई मसला नहीं है। हमारा जो मिशन है वो ये कि हम हर एक को इतनी अरबी सिखा दें कि बाद में अगर वो खुद से मजीद पढ़ना चाहे तो इंशाअल्लाह खुद से पढ़ के एक हद तक अरबी सीख सकता है। अगर जो कोई ज़्यादा ज़हीन है तो उसके लिए इतना काफ़ी है जितना हम लोग पढ़ा देंगे, वो इंशाअल्लाह फिर खुद से अरबी सीख लेगा। ये बुनियाद है जो आप लोगों को समझाई जा रही है। ओके, पांचवा जो है, चलिए हम उसमें पहले वो लिख देते हैं ताकि एक हमारा फॉर्मेट जो बना हुआ वो बन जाए। आलम और इसको जो है ना खास इस्तिलाह में उजमा कहते हैं, लेकिन गैर अरबिक नेम को। लेकिन इंशाल्लाह वो आपसे मतलूब नहीं है, वो हम आपसे पूछेंगे नहीं। अ, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। असल कहते हैं अरबी अजमी, अजमी से ही उजमा बना है। ओके, क्या टाइम हुआ? टाइम तो मेरे ख्याल से आज इतना काफ़ी है, कोई मसला नहीं है। बाकी ये सब भी इजी है, लेकिन एक एक करके समझिए, आप लोगों के पास काफ़ी टाइम है अभी। ठीक है ना? 8:30 हो गया यहाँ, जी और आपके यहाँ शायद 11 बज गए होंगे। शुक्रिया शेख। किसी को कोई सवाल है इसमें, या और कोई दूसरा जो पिछला पढ़ा है उसमें? सर वो फॉर्मेट एक बार दिखा दें। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको भेज देता हूँ। ठीक है, यहाँ से वहाँ तक जो ऊपर मैंने आप लोगों को पढ़ाया वो मैं एक अलग पीडीएफ बना करके भेज देता हूँ। जी सर, इसमें आप जो पीडीएफ पहले था इसके बाद भी आप इसमें तो बहुत सारे एडिशन करते हैं ना। जी, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो जी ऐड कर रहा हूँ, वरना मैंने अपनी भांजियों को पढ़ाया तो उसमें कुछ ऐड नहीं करना पड़ा। वो उन्हीं लोगों का पढ़ाया हुआ, उन लोगों को जो मैंने पढ़ाया है। हम इसलिए लोग कि थोड़ा कम अकल है। नहीं, सभी वो लोग, उन लोगों का भी वही मसला था। लेकिन क्या है कि शायद आप लोग घरेलू भी काम काज करती हैं, तो अब वो लोग अभी, उन लोगों को सिर्फ पढ़ाई ही है, तो इस वजह से मेरे ख्याल से ये फ़र्क हमको लगा, वरना कोई ख़ास ऐसा ये नहीं है। आप लोग मेरे ख्याल से, आप में से अक्सर घर के काम काजों में मशगूल रहते हैं। सर, एराब जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को समझ में आता है? सर उसमें थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स है अभी, नेक्स्ट आप क्लास में बताएंगे। हाँ, वो क्वेश्चंस तो प्रॉब्लम बहुत होंगी पूछते थोड़ी, रहते बस हैं। आप लोगों को जो है ना, मिसाल याद कर लीजिए आप लोग बस। जो मिसाल मैं बताता हूँ वो मिसाल याद करें। वो जो मैंने बताया है कि हादा रजुलन या हादा कलमुन, राइतु रजुलन, राइतु कलमन, ये मिसाल सिर्फ अभी अभी आप याद कर लें।
چلے میں انشاءاللہ اب آپ لوگ کو بھیج دوں گا، ٹھیک ہے، پی ڈی ایف جی میں نے سر، تیار کر جزاک لیا. اللہ ٹھیک ہے، خیر. ٹھیک ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ایک پرسنل کوشچن تھا سر. جی. سر آپ کا پی ایچ ڈی ہو گیا ہے؟ نہیں، شیخ کلیم صاحب کا ہوا ہے، میرا نہیں ہوا ابھی. میرا ابھی 2 سال آپ ان دا باقی ہے، پروسیس ہے؟ 1.5 سال. اچھا. ابھی تھیسس لکھتا ہوں تو میرا 1.5 سال باقی ہے تقریباً. اچھا. مدینہ یونیورسٹی سے سر؟ جی، مدینہ یونیورسٹی سے. ٹھیک ہے. بہت خوب. الحمدللہ. اللہ آپ کو اور اس ترقی عطا کرے، دین دنیا دونوں کی، الحمدللہ. آمین وإياكم. بارک اللہ فیک. ٹھیک. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. آمین وإياكم.